السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ریزیڈنسی ڈاٹ پی کے کی سپورٹ ٹیم آپ کو دے رہی ہے G13-1 اسلام آباد کا مکمل اوور ویو کہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہے، اس سیکٹر میں کس سائز کے گھر ہیں اور فل گھر اور پورشن کا کرایہ کس رینج میں ہے، اس سیکٹر میں فیسیلیٹیز کیا کیا ہیں اور اس میں ایشوز کون کون سے ہیں اور کن مہینوں میں یہاں پہ رینٹ پہ گھر ملنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ جہاں تک لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ سیکٹر G14 کے مغربی سائڈ پر ہے۔ اگر آپ 26 نمبر سے آ رہے ہیں تو G14 کراس کرتے ہی میٹرو اسٹیشن سے پہلے G13 کی انٹرنس ہے۔ اب آپ نے اگر G13 کی یہ انٹرنس مس کر دی ہے تو پھر آپ تھوڑا آگے جائیں اور میٹرو اسٹیشن کراس کرنے کے فوراً بعد G13-1 کی انٹرنس ہے، تو آپ وہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیکٹرز کے اندر سے اس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو پھر G13-2، G13-3، G13-4 اور G14-4 سے بھی آپ اس سیکٹر میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ پرانے گولڑا چوک پر اب ایک پل بنا ہوا ہے۔ اگر آپ اسلام آباد یا راولپنڈی سے آ رہے ہیں تو آپ گولڑا موڑ سے گولڑا چوک کی طرف آئیں گے اور پل کے نیچے سے گزر کر آپ G13-1 میں انٹر ہو جائیں گے۔ اس سیکٹر کے اندر کس سائز کے گھر ہیں اور ان کی رینج کیا ہے، تو اس سیکٹر میں ابھی کرائے کچھ اس رینج میں ہیں کہ 4 مرلہ یا 25-40 پورشن کا کرایہ 40,000 سے 50,000 تک اور فل گھر کا کرایہ 70,000 سے 80,000 تک ہے۔ 7 مرلہ یا 30-60 پورشن کا کرایہ 55,000 سے 65,000 تک اور اس میں فل گھر کا کرایہ 1,05,000 تک ہے۔ اسی طرح 10 مرلہ یا 35-70 پورشن کا کرایہ 60,000 سے 80,000 تک اور 10 مرلہ فل گھر کا کرایہ 1,35,000 سے 1,45,000 تک ہے۔ اسی طرح 14 مرلہ یا 40/80 پورشن کا کرایہ 85,000 سے 1,05,000 تک اور 14 مرلہ فل گھر کا کرایہ 1,65,000 سے 1,95,000 تک ہے۔ اس کے علاوہ رینٹل فلیٹس یہاں پر اویلیبل ہیں۔ ابھی لائف سٹائل ریزیڈنشیا فلیٹس بن رہے ہیں لیکن ابھی وہ فلی کنسٹرکٹڈ نہیں ہیں۔ آفیسز اور شاپس کے رینٹ تقریباً 25,000 سے شروع ہوتے ہیں اور پھر سائز اور لوکیشن کے حساب سے رینٹ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر فیسیلیٹیز کی بات کریں تو اس سیکٹر کی گلیاں اور روڈز بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹریسٹی، گیس اور انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولیات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 5 بینک اس سیکٹر میں موجود ہیں۔ ایک مارکیٹ میں الفلاح بینک اور اسلامک بینک اور دوسری مارکیٹ میں الائیڈ بینک، UBL اور عسکری بینک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چند کوریئر سروسز بھی موجود ہیں، مثلا DHL کے علاوہ TCS، پھر M&P، ان کے علاوہ بھی چند کوریئر سروسز اس میں ان مارکیٹس میں موجود ہیں۔ اگر پارکس کی بات کی جائے تو اس میں ٹوٹل 4 پارکس ہیں، جن میں سے 2 پارکس اور 2 پلے گراؤنڈ ہیں۔ یہ آپ کو سامنے پارک نمبر 1 نظر آ رہا ہے، پھر اسی طرح ایک پارک نمبر 2 ہے، پھر ایک اور پارک ہے جو کہ حسین مسجد کے سامنے ہے، یہ بھی کافی بڑا پارک ہے۔ پنجاب کیش اینڈ کیری کے سامنے یہ بھی ایک پارک ہے جو کہ پلے گراؤنڈ بھی ہے، اندر پلینگ ایریا بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 2 فلٹریشن پلانٹس بھی ہیں، ایک پنجاب کیش اینڈ کیری کے سامنے ہے اور ڈی واٹسن کے پاس دوسرا واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے۔ مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں 2 بڑی مارکیٹس ہیں، ایک الفلاح بینک والی مارکیٹ ہے اور دوسری عسکری بینک والی مارکیٹ۔ ان دونوں مارکیٹس میں تقریباً ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، مثلاً یہ سب سے بڑا جنرل سٹور پنجاب کیش اینڈ کیری یہ سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی پنجاب کراکری اینڈ الیکٹرانکس کی دکان ہے، پھر سموسہ شاپ ہے، اسی کے ساتھ پھر یہ چکن اینڈ میٹ شاپ ہے، اس کے ساتھ ہی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بھی شاپ ہے، پھر اس کے بعد یہ بسم اللہ کلینک ہے، اس کے ساتھ باربر شاپ ہے، پھر اسی کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ ہے، پھر یہ رحمان الیکٹرک اینڈ سینیٹری سٹور ہے، تو اس کے بعد ڈرائی کلینرز شاپ ہے، پھر فوٹو کاپی سینٹر ہے، اسی کے ساتھ باربر شاپ بھی ہے، پھر موبائل شاپ ہے، اسی طرح بیکری ہے، ساتھ جنرل سٹور ہے، ساتھ پینٹس والی بھی دکان ہے، پھر اسی طرح یہ مکینک کی دکان بھی موجود ہے اس مارکیٹ کے اندر۔ ہی اینڈ شی شاپنگ مال کے نام سے ایک بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جو دوسری عسکری بینک والی مارکیٹ ہے، کافی بڑی مارکیٹ ہے وہ بھی، یہ سامنے مکینک کی دکان نظر آ رہی ہے، ڈی واٹسن کیش اینڈ کیری ہے، اس کے علاوہ $1 شاپ ہے۔ اندر مارکیٹ کے اندر آئیں تو پھر جنرل سٹورز ہیں، اسی کے ساتھ موبائل سینٹر ہے، آٹا چکی کی دکان ہے، پھر ٹیلرز شاپ ہے، پھر اسی طرح یہ ایک اور موبائل شاپ ہے، اس کے علاوہ چکن اینڈ میٹ شاپ ہے،
ادھر بھی ڈرائی کلینرز کی دکان ہے. اسی طرح یہ پیزا شاپ ہے. یہ آن مارٹ ہے ایک یو بی ایل کی بیک سائڈ پہ. اس طرح یہ ڈومینوز کی شاپ ہے. پھر رحمان کلاتھ ہاؤس ہے. اس طرح ایک بیکرز اینڈ سویٹس کے نام سے بیکری ہے. پھر اسی طرح ایک اور بیکری ہے بیک مین کے نام سے. پھر اسی کے ساتھ پینٹس کی شاپ ہے. پھر یہ اسٹیشنری شاپ ہے. تو مطلب یہاں تقریباً ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں. ایجوکیشن فیسیلیٹیز کی بات کریں تو یہاں چند پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول موجود ہیں. مثلا یہ ایک انٹرنیشنل لرننگ ہب اسکول ہے. یہ پنجاب کیش اینڈ کیری کے سامنے ہے. اسی طرح ایک اور اسکول ہے سائنٹا وین اسکول کے نام سے. یہ اسکول اور کالج اکٹھے ہیں. یہ حسین مسجد کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک فاسٹ اکیڈمی ہے. یہ بھی حسین مسجد کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح ایک اور اسکول ہے ایکسلسیئر اسکول سسٹم کے نام سے. اس کے ساتھ ٹریز اکیڈمی بھی موجود ہے. پھر اسی روڈ پہ تھوڑا آگے جائیں تو لائف لانگ لرنرز اسکول بھی موجود ہے. اسی طرح ایک گورنمنٹ اسکول بھی ہے. یہ حسین مسجد والی مارکیٹ میں انٹر ہوں تو ساتھ ہی موجود ہے. یہ ابھی کنسٹرکشن فیز میں ہے. ابھی بن رہا ہے یہ اسکول. مساجد کی بات کریں تو اوورال 4 مساجد ہیں. 2 G13-1 کے محلے میں ہیں اور 2 باہر روڈ پر ہیں. جو محلے میں مسجدیں ہیں ان میں حسن مسجد ہے اور حسین مسجد. جو حسن مسجد ہے یہ پنجاب کیش اینڈ کیری کے ساتھ الفلاح بینک والی مارکیٹ کے اندر ہے. اور حسین مسجد ڈی واٹسن کے ساتھ عسکری بینک والی مارکیٹ کے ساتھ ہے. یہ دونوں مساجد چونکہ سیکٹر کے اندر ہیں اس لیے یہ مساجد پراپر کنسٹرکٹڈ ہیں اور فلی ڈیولپڈ ہیں. جو روڈ پہ مسجدیں ہیں ان میں ایک نعمان مسجد ہے اور ایک حسنات مسجد. یہ دونوں مساجد ابھی زیر تعمیر ہیں. نعمان مسجد بالکل گلڑا چوک کے اوپر پرانی پلی کے ساتھ ہے. یہ ایک اوپن مسجد ہے جو کہ نارملی جو یہاں مسافر وغیرہ رکتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے. اس مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز بھی ہوتی ہے اور نماز جمعہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری مسجد ہے وہ حسنات مسجد ہے جو کہ گولڑا اسٹیشن کے ساتھ ہے. یہ مسجد بھی ابھی تعمیر ہو رہی ہے. اس میں بھی 5 وقت کی نماز اور نماز جمعہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہیلتھ فیسیلیٹیز کی بات کی جائے تو دونوں مارکیٹس میں کافی ہیلتھ فیسیلیٹیز کی آپشنز موجود ہیں. مثلا یہ سامنے اقبال فارمیسی نظر آ رہی ہے. اسی طرح اقبال فارمیسی کے ساتھ ہی جسکانی کلینک ہے. پھر اسی کے ساتھ ای اینڈ شی شاپنگ مال کے ساتھ یہ ہیپی ٹیتھ ڈینٹل کیئر کلینک ہے. پھر اسی طرح جب ہم حسین مسجد والی مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہونے سے پہلے ہی کلینکس اینڈ ڈائگنوسٹک ہاسپٹل کے نام سے ایک ہاسپٹل بھی ہے. یہ بھی کافی بڑا ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ پھر تھوڑا سا آگے جائیں تو الناصر فارمیسی سامنے آتی ہے. ناصر فارمیسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے جائیں تو پھر ڈینٹل کیئر کلینک نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ آپٹکس والا بھی ہے. ڈی واٹسن کیش اینڈ کیری کے اندر بھی کافی بڑی فارمیسی موجود ہے. اس کے بعد تھوڑا مارکیٹ میں اندر جائیں تو اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کے نام سے ایک ہاسپٹل بھی موجود ہے. یہ ہاسپٹل یو بی ایل بینک کی بیک سائڈ پر ہے. اس طرح پھر انور کیپٹل ہاسپٹل بھی ہے اور ان کی لیبارٹری بھی ہے. جب تھوڑا باہر نکلیں تو پھر نیو لائف فارمیسی ہے. اس کے ساتھ رائٹ ایڈ فارمیسی ہے اور یہ زویا آپٹکس والے بھی رائٹ ایڈ فارمیسی میں ہی ہیں. یہ ڈومینوز کے ساتھ ایکسل لیب ہے اور کلینکس اینڈ ڈائگنوسٹک ہاسپٹل کی فارمیسی بھی ادھر ہی موجود ہے. ان ہاسپٹلس میں اسپیشلسٹ فزیشینز ہر شام کو بیٹھتے ہیں جن میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اس کے علاوہ ای این ٹی ہیں. مطلب یہاں تمام بیسک ہیلتھ فیسیلیٹیز موجود ہیں. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو اس سیکٹر کے اندر سے گولڑا اور پنڈی کی طرف جانے والی سزوکیاں وغیرہ مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ساتھ 2 میٹرو اسٹیشن ہیں, G13 اور گولڑا اسٹیشن. لیکن زیادہ تر اس سیکٹر کے قریب گولڑا اسٹیشن ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ 26 نمبر سے کیری ڈبے وغیرہ چلتے ہیں جو کہ پشاور موڑ کی طرف جاتے ہیں. ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پرائیویٹ ٹیکسی سروسز بھی اویلیبل ہیں. آگے ہم اس کی سیکیورٹی کی بات کریں تو جیسے اسلام آباد کے دوسرے سیکٹرز کی سیکیورٹی ہے اسی طرح اس کی بھی سیکیورٹی ہے. یہ گیٹڈ کمیونٹی نہیں ہے, اوپن کمیونٹی ہے دوسرے سیکٹرز کی طرح. یہ دھرنے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ بیریئرز پولیس والوں نے لگائے ہوئے ہیں. اس سیکٹر کے جو مین ٹاپ ایشوز ہیں ان میں سب سے بڑا ایشو ہے پانی. پانی یہاں کا بہت بڑا اور گمبھیر مسئلہ ہے. یہاں سپلائی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی ٹیسٹنگ فیز میں ہے. ٹینکر سسٹم یہاں پہ چلتا ہے جب تک بارشیں نہیں ہوتی. مطلب
اپریل مئی جون جولائی کے مڈ تک یہ ٹینکر وغیرہ چلتے ہیں۔ یہ پانی کا مسئلہ بہت شدید ہے، لوگوں نے گھر میں بور وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں، لیکن ان میں واٹر لیول ویری کرتا ہے جو کہ گرمیوں کے دنوں میں بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے یہاں پر وہ ہے اسٹرے ڈاگ۔ یہاں پر اسٹرے ڈاگز بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس علاقے کے رہائشی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کچھ انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمیں اپڈیٹ کر دیں، ہم ویڈیو میں اس کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، ہم اس کو بھی ویڈیو میں شامل کر دیں گے۔ آپ نے ہمیں کوئی بھی انفارمیشن دینی ہے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، یا نیچے ہمارا فیس بک پیج شو ہو رہا ہوگا، وہاں فیس بک پہ ہمیں ان باکس کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں ایز اے ٹیننٹ رہے ہیں تو کوئی ریویوز وغیرہ آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم وہ بھی اس ویڈیو میں شامل کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔